الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا محمد مبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کچھ فرائض، فرض اور ضروری ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے نماز۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب ویورز سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور ٹاپک کیسی لگی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانیوں کا واحد حل اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں لگ جانا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نماز قیامت کی دہکتی دھوپ میں سایہ ہے، نماز اعمال کے ترازو کا بوجھ ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز اور انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، نماز مومن کا نور ہے، نمازی فرشتے حفاظت کرتے ہیں، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز متقی کی قربانی ہے، نماز چہرے کی رونق ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ نماز الجھے ہوئے ذہن اور دل کا سکون ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک گروہ پل صراط پر کھڑا رو رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ پل صراط پر سے گزر جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں دوزخ سے خوف آتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں سمندر سے کیسے گزرا کرتے تھے؟ تو وہ جواباً کہیں گے کہ ہم تو کشتیوں سے گزرا کرتے تھے۔ پھر وہ مسجدیں اور مسجد بیت جہاں وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے کشتیوں کی صورت میں لائی جائیں گی، اور یہ لوگ ان کشتیوں پر سوار ہو کر پل صراط پار کر لیں گے۔ سبحان اللہ! نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بے نمازی شخص ہے، اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں جڑ جائیں گی اور پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 قسم کی سزائیں دے گا، جن سزاؤں میں سے 6 سزائیں دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ملیں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرے گا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا ہو کر مرے گا، اور مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اگر اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر اسے اس قدر بھینچے گی
کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس سے بے نمازی الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اس اژدہے کی آنکھیں آگ کی بنی ہوں گی اور ناخن لوہے کے بنے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ اژدہا کڑک کر کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح طلوع آفتاب تک، نماز ظہر ضائع کرنے کے جرم میں ظہر سے عصر تک، نماز عصر ضائع کرنے کے جرم میں نماز مغرب تک، اور نماز مغرب ضائع کرنے کے جرم میں عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح فجر تک ماروں۔ جب وہ اژدہا ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر وہ اژدہا اپنا ناخن زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا تو یہ عذاب قیامت تک اس پر مسلسل ہوتا رہے گا۔ قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف غضبناک نظر فرمائے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی دنیا کے لیے، اور جتنا قبر و آخرت کا ہے اتنا ہی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کتنی بار ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہنستے بولتے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس وقت تک بندہ قیامت کے دن قدم نہ اٹھا سکے گا کہ جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزری؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 4، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 10 افراد ایسے بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بروز قیامت غضبناک ہوگا اور ان کے چہرے بغیر گوشت کی ہڈیوں کا خول ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ وہ 10 افراد یہ ہیں: بوڑھا زانی، گمراہ پیشوا، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، چغل خور، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، ظالم اور بے نمازی۔ مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں بندھے ہوں گے اور فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اور جنت اس سے کہے گی کہ اے ابن آدم، نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے، اور جہنم کہے گی کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس وقت اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھل جائے گا اور اسے تیز رفتار کی مانند اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، اور جہنم کے اس اذیتناک طبقے میں ہوگا جس طبقے میں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ مجھے ہے خوف محشر کا تو سن لو اے مسلمانوں، نمازیں کام آئیں گی پڑھو تم سب مسلمانوں، نمازیں ہوں تو ایسی ہوں کہ جیسی کربلا میں تھیں، ہمارے خیال بدلے ہیں نمازوں میں مسلمانوں۔ خدا فرماتا ہے اپنے قرآن پاک میں، سن لو، جو ہوگا بے نمازی اس کو دو دوزخ مسلمانوں۔ پکارے نفسی نفسی سب نبی محشر میں اے مومن، پکاریں گے محمد امتی امت مسلمانوں۔ بروز حشر پوچھے گا خدا ہم سے نمازوں کی، پھر اس وقت کیا جواب آئے گا سوچ لو مسلمانوں۔ نمازی اپنی رحمت سے بنا دے ہے خدا ہم کو، نمازی اپنی رحمت سے بنا دے اے خدا ہم سب کو، دعا کرتا ہے نام الہی صبح و شام تجھ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری نمازوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرما، اور ہماری جتنی بھی نمازیں اب تک قضا ہو چکی ہیں ان کی قضائے عمری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی توبہ قبول فرما۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔